السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ جیورگیٹ لیپول بیلجیم کی ایک معمر خاتون ہے۔ جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی اور یہ اولاد کی مکمل محتاج ہوئی تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ بڈھی سے جان چھڑانی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز اسے اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیورگیٹ کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم ہے۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ مراکشی نژاد السید محمد مدہ خود بھی مسلم روایت کے امین ہے اور ان کا گھرانہ بھی۔ خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے محمد مدہ کی والدہ بھی بوڑھی اور جیورگیٹ کے ہم عمر ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہے تو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح ان کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جیورگیٹ کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے اہل خانہ محمد مدہ کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار ہے۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بوڑھی اماں اس کے گھر کی ملکہ ہے۔ اسی طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح، مگر نہیں، اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس نے کہا یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور یہ اب جیورگیٹ نہیں، نور کی لاتی ہے۔ اس وقت اسلام قبول کرنے والی دنیا کی سب سے معمر خاتون ہے اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کر کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر، قد درمیانہ رنگ کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے۔ آخر ایک دن اویس قرنی مل ہی گئے۔ حضرت علی نے کہا، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، آپ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے
تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہوں گے اور کہیں گے اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت کی۔ تو انگلی کا اشارہ کرے گا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔